کہ ہمیں 100 کالز کے یونٹ کچھ دے دو ہمیں، جو 500 روپے میں آتے ہیں، تو وہ 500 روپے میں جتنے یونٹ بنتے ہیں نا، وہ آپ کو چارجز زیادہ لگا کے 300 وہ اتنے دیتے ہیں جتنے 300 میں آتے ہیں. اس کو وہ لون کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ لون نہیں ہوتا. پیسے تھوڑی لے رہے ہو آپ ایزی پیسے والوں سے، یہ بات سمجھ. اس کو لون کہتے ہیں، حقیقت میں وہ لون نہیں ہوتا. وہ ایسے ہے کہ کیش پہ کسی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور کریڈٹ پہ کس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، کیش پہ کم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایڈوانس میں آپ اگر کالز کے یونٹ ہم سے خریدنا چاہتے ہو تو ہم مہنگے دیں گے، اور اگر کیش میں دینا چاہتے ہو تو یونٹ ہم آپ کو سستے دیں گے. تو کتنے مہنگے دیں گے؟ تو ان کی تعبیر وہ یوں کرتے ہیں کہ 300 کی کالیں آپ کو جو مل رہی ہیں وہ اتنی 500 کی کالیں آپ کو جو مل رہی ہیں وہ اتنے کی مل رہی ہیں جتنی 300 میں نارملی ملتے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو 300 کا لون دے دیا یا 500 کا لون دے دیا. تو وہ لون نہیں ہے. ہاں، آپ جو ایزی پیسہ میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور پیسے جمع کراتے ہیں، اس پیسوں پہ آپ کو اگر کوئی الگ سے پیسہ ملتا ہے یا کالز کی سہولت ملتی ہے تو وہ سود ہے، کیونکہ وہ پورے پیسے آپ بعد میں واپس لے لیتے ہو. تو اس قرض پہ آپ نے کیا کیا؟ ایک اضافی فائدہ حاصل کیا، وہ پھر سود میں آتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، موبائل یا کال فون کا انشورنس کرانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. اپنے اختیار سے انشورنس کروانا جائز نہیں ہے. جہاں گورنمنٹ کا لا ہو تو وہاں آپ کی مجبوری ہے. پھر ٹھیک ہے، جلدی سے. میرا میرا 8 بچے، میرا گھر کرائے میں، بھائی پیسے نہیں مانگا کرو. مفتی صاحب میں اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مالی وسائل دور کر، مالی وسائل پیدا کرے. ہر جگہ فتنہ اور آزمائش ہے، دین پہ چلنا مشکل ہوتا جائے. تبلیغ جماعت میں ٹائم لگاؤ. تبلیغ جماعت میں جب تک ایک قربانی نہیں دو گے نا، گھر سے نکل کے ماحول چینج نہیں کرو گے، اس وقت تک انسان کا بچہ بننا بڑا مشکل ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اپنی نبی کے دل پر قرآن اتارا تو پھر حضرت جبریل کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جبریل ہی وہی لے کر آئے، نبی کے دل پہ اتارا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ڈائریکٹ اتارا ہے، اللہ نے کہا جبریل کے ذریعے میں نے دل پہ اتار دیا. تو جبریل کے دل پہ آنا کیا اس میں کیا اشکال ہے؟ آپ کہاں لانا چاہتے تھے جبریل علیہ السلام کو؟ ایک اشکال ہے، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ یعنی 4 بیٹیاں تھیں تو پھر فضائل اور تاریخ میں صرف فاطمہ ان کی اولاد کا ذکر کیوں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. ساری تاریخ کی کتابوں میں نبی کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے. خود شیعہ لوگوں کی اپنی کتابوں میں نبی کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے. ویسے بھی قرآن کے الفاظ دیکھو، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، سورہ حجاب میں اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہتے ہیں. تو اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ بیٹیوں کا لفظ استعمال کرتا، اور پیچھے ازواجکا کے لفظ میں بتایا کہ جیسے بیویوں سے نبی کی بیویاں مراد ہے تو بیٹیوں سے بھی نبی کی بیٹیاں. اب کوئی کہہ سکتا ہے امت کی بیٹیاں مراد ہیں، تو امت کی بیٹیوں کا آگے الگ سے تذکرہ کیا اللہ نے، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے بھی کہتے ہیں. اتنی واضح آیت کے بعد بھی کوئی کہے کہ نبی کی ایک بیٹی ہے تو یہ تو قرآن کی آیت کا منکر ہو گیا سیدھا سیدھا. پورا سوال پڑھیں. مفتی صاحب علماء کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، لیکن بہتر نہیں. سوال یہ کہ ہم 24 گھنٹے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، سواری کرتے ہیں، موبائل کرتے ہیں، بھائی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا کلچر سے تعلق نہیں ہے، ضرورت سے تعلق ہے. لباس کا تعلق ہوتا ہے کلچر سے، کلچر سے تعلق ہے. تو کلچر میں غیروں کے کلچر کو اپنے کلچر پہ ترجیح دینا بعض صورتوں میں ناجائز ہے، بعض صورتوں میں خلاف. ہم پینٹ شرٹ کو حرام نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں افضل یہ کہ اپنے لباس کو پہنو. اس کا کلچر، موبائل کا کلچر سے تعلق تھوڑی ہے، اس کا تو ضرور سے تعلق ہے. آپ سے سوال پوچھنے کا خواہش مند. میرا ایک دوست ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ایک ہفتے سے میرے خواب میں نظر آتا ہے. اس کی تعبیر میں جاننا چاہوں. بھائی آنے دو، کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، میں خوابوں کی تعبیریں نہیں بتاتا. ایک ہفتے سے انتقال ہو گیا، آنے دو خواب میں. دعا کرو اس کے لیے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اس کے درجات بلند کرے. نريد نحن ان نلتقي معك جالستين امامك. کہاں بیٹھے یہ دونوں بندے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کہنے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، دونوں ملنا چاہتے ہیں. جناب مفتی صاحب، میں نے ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے مزار پر جانے کو حرام قرار دیا تھا اور آپ مندر گئے تھے. میں نے مزار پہ جانے کو جو حرام قرار دیا ہے، صرف قبر کو دیکھنے کو حرام نہیں قرار دیا، وہ تو نبی سے ثابت ہے. نبی اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ہیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی، اور ہم سید الانبیاء کی قبر پہ جاتے ہیں. اگر قبروں پہ جانا ہی حرام ہو جائے تو وہ یہ تو اس کے تو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو صحابہ تابعین سے ثابت ہے. میں نے مزار پہ اس طرح جانا جس طرح بدعتی لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کے قوالیاں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں. اس طرح سے مزاروں کی زیارت حرام ہے. مطلق زیارت کو حرام نہیں قرار دیا. میرے خلاف آج کل بہت سے لوگ کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے، ایک طرف کہتے ہیں مزار پہ جانا حرام ہے. تو ہم نے کب کہا کہ یہ والا جانا حرام ہے؟ دوسرا، مندر میں عبادت کے لیے جانا حرام ہے، وزٹ کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے، وہ تو کہیں بھی آدمی جا سکتا ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی ضرورت سے تو جا سکتا ہے نا. سینما گھر میں کیا ہوا، آپ کا بچہ تلاش کرنے گیا سینما گھر میں، ضرورت ہے نا. اب کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا سینما گھر میں جانا حرام ہے. او بھائی فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے، کوئی ضرورت ہو تو جانا کیا ہے؟ آپ کا بچہ گم گیا وہاں پہ، دیکھنے کوئی فلم تو نہیں دیکھ رہا، وہاں تو فرض ہے جانا. تو ایسے ہی مندر پہ جانا کسی اچھے میسج کے لیے، اچھے مقصد کے لیے. وہ اچھا مقصد یہ تھا، انڈیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو تمہارے مندر یہاں پہ محفوظ ہیں.
मंदिर में पंडित जी से इंटरव्यू लिया हमने कि भाई आपको कोई इबादत से रोकता है? उन्होंने कहा नहीं रोकता। कितना अच्छा मैसेज गया। बहुत से हिंदुओं के कमेंट्स आए कि हमें तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में मंदिर भी हैं। तो इस मैसेज देने के लिए, ताकि वहां मुसलमानों पे जुल्म ना हो, वहां भी मस्जिदों की हिफाजत हो, इस मैसेज को देने के लिए जाना तो फर्ज है, मैं समझता हूं। हाँ, वहां जाके मैंने किसी बुत के सामने झुकाऊं, इबादत की हो, तो फिर आप बताओ। तो ऐसे ही कब्र पे मैयत के लिए दुआ करना ये जायज क्या है? तो सुन्नत अमल है। कब्रिस्तान की जियारत करना भी सुन्नत अमल है। नबी ने हुक्म दिया ताकि आखिरत की याद ताजा हो। हाँ, वहां जाके मुर्दे से दुआ मांगना या वहां बैठे रहना मुजाविर बन के, हम तो गए दुआ मांग के, निकल लिए पतली गई, वहां बैठ थोड़ी गए थे हम। और अगर मेरी कहीं तस्वीर आ रही है किसी कब्र पे बैठे हुए की, तो वो गलत अमल है, मैं उसे रुजू करता हूं। ऐसी कोई तस्वीर किसी ने वायरल की है मेरे बारे में, पता नहीं फेक है या क्या है, लेकिन अब हम उस फेक और हकीकत में जाते ही नहीं। हम कहते हैं भाई नाजायज है, मैंने भी किया तो क्या है, नाजायज है, गलत है, मैं तौबा इस्तिगफार करता हूं। तो क्योंकि अब फेक साबित करने के लिए फिर लंबी चौड़ी तकरीर है, तो आसान रास्ता है भाई सही है, नाजायज है, खत्म। मैंने कब कहा कि मैं फरिश्ता हूं? भाई नाजायज अमल है और मैं रुजू कर रहा हूं और बता रहा हूं कि मैं तौबा इस्तिगफार कर रहा हूं, ये नाजायज अमल है। समझते हो कि नहीं समझते? तो कब्र पे जाना मैयत के लिए। बाकी मैं दारुल उलूम कोरंगी में गया तो वहां मैंने कब्र पे हाथ उठा के दुआ मांगी, तो किसी ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि कब्र पे हाथ उठा के दुआ मांगना शिर्क है। मुफ्ती साहब, भाई हाथ उठा के दुआ मांगना शिर्क नहीं है। दुआ किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। हाँ, शिर्क का जरिया बन सकती है ये चीज कि कोई लोग ये ना समझे कि कब्र वाले से दुआ मांग रहा है। तो जहां ये खतरा होगा वहां जायज नहीं है। तो वहां तो कोई खतरा नहीं था। दारुल उलूम कोरंगी के सारे उलमा तौहीद परस्त हैं, कोई भी कब्र से हाथ उठा, कोई भी साहिब कब्र से मांगने को जायज नहीं समझता, तो वहां कोई खतरा नहीं था, इसलिए मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है, मैयत से दुआ नहीं मांगी। हमारा यकीदा है कि मैयत कुछ भी नहीं कर सकती, मरने के बाद कोई किसी के पास कोई इख्तियारात नहीं है। लेकिन फिर भी जहां खतरा हो तो वहां हाथ नहीं उठाने चाहिए कब्र पे जाके, वहां फिर बगैर हाथ उठाए दुआ मांगे। तो मेरे भाई जल्दी से, क्या बगैर बुलाए शादी में जाना जायज है? हराम है भाई। शादी में जाके फोड़ फाड़ के आ जाते हैं बगैर बुलाए। लड़के वाले पकड़ते हैं तो कहते हैं हम लड़की वालों की तरफ से आए, लड़की वाले पकड़ते हैं हम कहते हैं लड़के वालों की तरफ से आए। ये बहुत हो रहा है। ये 25-30 साल पहले हुआ करता था, तो अब तो आपको पता है दयानतदारी का रेशो बहुत बढ़ गया। हमारे कुछ दोस्त थे 3 पीस सूट टाई में ना, ताकि लगे कि बाकी शादी में आए हैं। ये सखी हसन पे नहीं बहुत सारे हॉल बने हुए, बाकायदा बस में 1 घंटे का सफर करके आते थे और घुस जाते थे। बाकायदा भोड़ फाड़ के आते थे वो, रोजाना उनका ये काम था। लड़की वाले पूछते तो कहते हम लड़के वालों की तरफ से, लड़के वाले पूछते तो कहते हम लड़की वालों की। अब कौन वहां इंक्वायरी करता है बैठ के? अब लड़के वाले कह रहे हमारी तरफ से तो नहीं हो, हमें तो नहीं पता, तो कहते अब मैं उनके चाचे के, मामू की, खाला के, फुप्पो का आया हूं, तो कुछ भी मना लो। और फिर वो मौका ऐसा होता है वहां थोड़ी मारधाड़ होती है। अब ऐसा ना वो लोग ये शुरू करते कि यार ये तो ऑप्शन हमें पता ही नहीं था, तो ये हराम है भाई, नाजायज है। मुफ्ती साहब, मक्का में हम नमाज के बाद जनाजा होता है तो मर्द तो पढ़ते हैं, साथ में औरतें भी पढ़ती हैं, क्या दुरुस्त है? पढ़ना चाहिए औरतों को भी भाई। मुफ्ती साहब, मैं कई महीनों से आपका बयान सुनने आ रहा हूँ, मस्जिद के सामने मशगूल गंदा पानी जमा है, मुस्तकिल गंदा पानी ख्याल है, मस्जिद की नमाज़ों की इंतजामी कहाँ सोई हुई है? कम से कम मस्जिद के सामने को तो साफ होना चाहिए। इंतजामी की जिम्मेदारी आज तो हद हो गई। मस्जिद के सामने सर्विस रोड पर भी गंदा पानी बह रहा है, मस्जिद से निकल रहा है। भाई गटर उबल रहे हैं, मस्जिद वाले गटर साफ, मैं अपने खर्चे पे गटरों को मैंने साफ करवाया है, तो अब कब तक कराएं? फिर भी उबलना शुरू हो जाते हैं, तो अब क्या करे आदमी? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। बहरहाल मैंने मस्जिद वालों को, इंतजामिया को बता दूंगा, ताकि अगर कोई गफलत उनकी तरफ से हो रही है तो तवज्जो लें। और भाई मुफ्ती साहब मोहम्मद बिलाल पता नहीं क्या लिखा भाई, जिनको न्यू कराची गोधरा कॉलोनी में 4 दिन पहले टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, उनको 2 गोलियां लगी हैं। कल से अल्हम्दुलिल्लाह वो होश में आ गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है उनको बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है। दिल से दुआ है भाई, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। मस्जिद में जाकर दुआ, क्या लिखा है? सजदे में जाकर दुआ मांगना जायज अमल है, लेकिन अरबी में मांगे, जो हदीस कुरान और सुन्नत में दुआएं जायज क्या सुन्नत है। मुफ्ती साहब क्या हिसाब किताब मुसलमानों से ही होगा, गैर मुस्लिमों से भी होगा? गैर मुस्लिम तो काफिर क्या होगा, सबसे होगा। गैर मुस्लिमों से भी अल्लाह अपनी नेमतें बता के पूछेगा कि तुम तौहीद पर ईमान क्यों नहीं लेकर आए, फिर अकीदा तौहीद को इख्तियार करके तुमने नमाजों को कायम क्यों नहीं किया। सारे सवाल गैर मुस्लिम से भी होंगे। फरमाइए जी। बस खत्म हो गई पर्चियां, आप सवाल कुछ हो गए ना सारी? देखें, सी फूड का कब्रिस्तान जाना खवातीन के लिए ठीक नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, लेकिन फिर उलमा का इसमें इख्तलाफ हुआ है कि ये अलल तलाक मना है या बाद में इसकी इजाजत मिल गई थी, क्योंकि शुरू में तो सबको मना किया था, फिर नबी ने मर्दों को तो इजाजत दी है कि कब्रिस्तान जाओ ताकि आखिरत की याद ताज़ा हो। तो उस मर्दों को जो इजाजत दी है उसमें औरतें भी दाखिल हैं या नहीं है, इसमें उलमा की 2 राय हैं। तो एतदाल वाली राय ये है कि अगर जिंदगी में 1 आध दफा कभी चली जाए पर्दे की पाबंदी के साथ तो इसकी गुंजाइश है, मामूल ना बनाए वो इसका। बाकी जो आपने कहा कि ये जो झींगा खाना और केकड़े वगैरह खाना, इसमें मैं बहुत दफा बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। खुलासा ये है कि इसमें फुकहा का इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा के नजदीक जायज नहीं है,
امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے۔ تینوں اماموں کی دلیل کیا ہے؟ ان کی سمپل دلیل ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی، متاع لکم وللسیارہ، تمہارے اور مسافروں کے لیے ہم نے کیا کر دیا ہے؟ حلال۔ وہ کہتے ہیں اس میں اللہ نے فرق نہیں کیا کہ مچھلی یا غیر مچھلی، تو سمندر ہو یا دریا ہو، اس میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، سوائے صرف مینڈک کے بارے میں، چونکہ الگ سے حدیث میں آتا ہے کہ حرام ہے، تو امام شافعی نے سمندر کے مینڈک کو مستثنا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ان کی دلیل ہے ان حضرات کی، اور اسی دلیل کے بیس پر شافعی حضرات جھینگا بھی کھاتے ہیں، کیکڑا بھی کھاتے ہیں، اور جو بھی چیزیں وہ سب کھا لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ سمندر میں کچھ بھی حلال نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے، ایک منٹ بات مکمل ہو جائے، سب سے پہلے جو قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، احل لکم صید البحر وطعامہ، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال اور اس کا کھانا بھی، وہ کہتے ہیں یہ آیت جس سیاق و سباق ہے نا اس کا، وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت یہ ہے کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو، کیونکہ احرام میں جب آیا کرتے تھے نا تو احرام میں آپ جانور، حلال جانور بھی شکار نہیں کر سکتے۔ اسی میں آگے اللہ نے فرمایا سمندر کا حلال ہے۔ تو امام حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں شاگردوں نے بھی بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، لیکن اس مسئلے میں امام حنیفہ کی دلیل اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے اس میں ابو حنیفہ سے اتفاق کیا ہے۔ تو گویا تین امام اس طرف ہیں، یعنی تین اگر اس طرف ہیں تو تین اس طرف بھی ہیں۔ تو ان کی یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تو اس سے مراد ہر قسم کا شکار حلال نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام میں جو پابندیاں ہیں نا شکار پر، وہ خشکی کے جانور پہ پابندیاں کا اطلاق ہوگا، سمندر کے جانوروں پر ان پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یعنی حالت احرام میں آپ سمندر میں شکار کر سکتے ہیں اور اس کا جو طعام ہے وہ کھا سکتے ہیں، باقی کیا کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے ایک الگ بحث ہے، اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ اب کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے، تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، آپ نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ جو ٹڈی نہیں کھیتوں کو چٹ کر جاتی، یہ دو مردار ہمارے لیے کیا ہیں؟ حلال۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے، کوئی بھی جانور ذبح کیے بغیر آپ نہیں کھا سکتے، کوئی بھی جانور۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر طرح کے مردار حرام ہیں، لیکن حدیث میں دو چیزوں کو مستثنا کیا جا رہا ہے، مچھلی اور ٹڈی، ان کا تو ذبح کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کر دیا کہ مچھلی اور ٹڈی اس اصول سے کیا ہے؟ مستثنا۔ تو امام حنیفہ کہتے ہیں صرف مچھلی کا استثناء ہے، باقی چیزوں کا استثناء نہیں ہے۔ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ تم پر خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں، اگر سمندر کی آپ ہر طرح کی مخلوق کو حلال، بھائی یہاں یہ کام نہ کریں، بیان چل رہا ہے نا، کائنڈلی ادھر چلے جائیں، اگر سمندر کی ہر مخلوق کو آپ حلال کر دیتے ہیں تو سمندر میں تو ایسا گند نکلتا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، وہ صرف چائنیز ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ کھا لیں، انگریز بھی نہیں کھاتا اس کو۔ تو صرف جھینگے کا کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تبھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنا ہے نا تو پھر آپ کچھوا کھانے کا کو بھی جائز قرار دو، کیونکہ وہ بھی پانی میں بھی رہتا ہے خشکی میں بھی، جیسے کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی، مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی، تو مگرمچھ بھی حلال ہے، مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہیں، کچھوے کے انڈے بھی حلال ہیں، جبکہ کوئی بھی کسی کی بھی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی۔ تو یہ خبائث میں داخل ہے، خبائث کا مطلب جو خبیث چیزیں ہوتی ہیں، تو سمندر میں ایسا گند نکلتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ خبائث سارے کے سارے کیا ہیں؟ حرام ہے۔ اگر ہم مچھلی کے علاوہ ہر چیز کو حلال قرار